علیکم دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں ایک ایسے بادشاہ کا ذکر کریں گے جس کا نام صدیوں سے تاریخ کی کتب، قرآن کی آیتوں اور لوگوں کی زبان پر ہے۔ وہ شخص ذوالقرنین ہے۔ ذوالقرنین وہ شخص جس نے مغرب سے لے کر مغرب تک پوری دنیا پر حکومت کی، یعنی وہ بادشاہ جس نے دنیا بھر کے تمام علاقوں کو فتح کیا۔ وہ ذوالقرنین جس نے یاجوج ماجوج جیسی تباہی مچانے والی قوم کو لوہے اور تانبے کی مضبوط دیوار کے پیچھے قید کر دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کون تھے ذوالقرنین؟ کیا یہی وہ الیگزینڈر دی گریٹ تھے جسے دنیا اسکندر اعظم کے نام سے جانتی ہے، یا پھر کوئی اور شخص جس کا ذکر قرآن مجید کی ایک سورہ الکاف میں کیا گیا ہے؟ قرآن مجید کی سورہ الکاف میں اس بادشاہ کو نیک اور رحم دل پسند بادشاہ کے طور پر لیا گیا ہے۔ بالآخر 1838 میں ملی سائرس کی ایک مورتی نے ایسا کون سا صدیوں پرانا راز کھول دیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ مکہ کے سرداروں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزمانے کے لیے، پرکھنے کے لیے 3 مشکل سوال کون سے پوچھے تھے؟ اور ان میں سے ایک سوال ذوالقرنین کے بارے میں تھا۔ وہ سوال کیا تھا اور قرآن مجید نے اس کا جواب کس انداز میں دیا؟ اور آج تک یہودی قوم ایک غیر یہودی بادشاہ کو اپنا ہیرو کیوں مانتی ہے؟ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ وہ دیوار جس کے پیچھے یاجوج ماجوج قوم کو قید کیا تھا، کیا وہ دیوار آج بھی موجود ہے یا نہیں؟ دوستو، اس ویڈیو میں ہم ایک ایک سوال کا جواب دیں گے۔ ہم آپ کو لے چلتے ہیں اس دور میں جب بائبل جیسے مضبوط شہر کو فتح کیا گیا، جب یہودیوں کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرایا گیا، اور جب ایک بادشاہ نے انصاف، عدل و احسان، سخاوت اور شرافت کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ دنیا آج تک اسے سلام کرتی ہے۔ دوستو، ہم اس زمانے کی بات ہے جب عرب کے مکہ شہر میں اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا۔ لوگ ہر روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کر رہے تھے۔ مکے کے بڑے بڑے سردار اس بات سے پریشان تھے، اور ان کا خیال تھا کہ اگر یہ ایسے ہی چلتا رہا تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ جب مکہ شہر میں ہر کوئی اسلام کو قبول کر لے گا۔ تو مکے کے سردار اس قدر خوف زدہ تھے، وہ سوچ رہے تھے کہ لوگوں کو اس نئے دین سے، نئی شریعت سے کیسے روکا جائے۔ مکے کے لوگوں نے مختلف قسم کی چالیں چلیں تاکہ لوگوں کو اس نئی شریعت سے روکا جا سکے۔ جب مکہ کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں حد سے بڑھ گئے تو وہ بار بار مختلف چالیں چلتے رہے۔ تاریخ کی کتب میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے مدینہ میں موجود یہودی علماء کے پاس بھی سوالات بھیجے۔ مشہور روایت کے مطابق مکہ کے سردار نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو قریش کے بڑے لوگوں نے بھیجا کہ یہ مدینہ میں جائیں اور یہودی علماء کرام سے ملاقات کریں۔ جب مکے کے یہ سردار یہودی علماء کرام سے ملے تو انہوں نے یہودی علماء کرام سے کہا کہ ہمیں ایسے 3 سوالات لکھ کر دیجئے جس کا جواب کوئی بھی عام انسان نہ دے سکے۔ ہم جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال پوچھیں گے،
اگر وہ جواب نہ دے سکے تو ہم لوگوں کو دکھا دیں گے، لوگوں کو بتا دیں گے کہ وہ نبی نہیں بلکہ ایک جھوٹے انسان ہیں، لوگوں کو پرانے مذہب سے بھٹکانا چاہتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہودی علماء نے جب ان کی یہ بات سنی تو ان کو 3 سوالات لکھ کر دیے اور ساتھیوں کو صاف صاف بتا دیا کہ اگر محمد بن عبداللہ ان سوالوں کا صحیح جواب نہ دے سکے تو سمجھ جانا کہ وہ نبی نہیں ہیں۔ لیکن محمد بن عبداللہ نے ان تینوں سوالوں کے جواب درست دے دیے تو سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، تو تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم ان کے ہاتھوں سلام قبول کر لو۔ مکے کے سرداروں نے ان یہودی علماء کی بات کو سنا اور مان لیا، اور مکے کے سردار وہ 3 سوال لے کر اپنے مکہ واپس لوٹے۔ جب مکہ کے سردار واپس آئے تو انہوں نے سب سے پہلے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر 3 سوال پوچھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ اس آدمی کے متعلق بتائیے جو مشرق سے لے کر مغرب تک کے علاقوں کو جیتتا چلا گیا، یعنی ایک ایسا بادشاہ جس نے بہت بڑے علاقے فتح کر لیے تھے۔ تو دوسرا سوال یہ تھا کہ ہمیں اصحاب کہف کے متعلق بتائیے، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ ہمیں روح کے بارے میں بتائیں کہ روح کیا ہوتی ہے۔ ان سوالوں کے جواب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ الکہف نازل ہوئی۔ اس سورہ الکہف میں ان تینوں سوالوں کا جواب بڑا واضح، صاف اور پورا دیا گیا۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم صرف پہلے سوال پر بات کریں گے کیونکہ یہی اس ویڈیو کا موضوع ہے۔ پہلے سوال کا جواب ہمیں قرآن شریف میں بتایا گیا۔ وہ شخص جو مشرق سے لے کر مغرب تک کے علاقوں کو فتح کرتا چلا گیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ذوالقرنین ہی تھے۔ قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ذوالقرنین ایک نیک اور سچے بادشاہ تھے۔ وہ ایک ہی خدا کو مانتے تھے اور بہت ہی رحم دل انسان تھے، اور ہر کسی کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آتے۔ آپ کی رحم دلی کی وجہ سے کافی قبائل کے لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا۔ ذوالقرنین وہی بادشاہ تھے جنہوں نے لوگوں کو یاجوج ماجوج جیسی تباہی مچانے والی قوم سے بچایا۔ اس دیوار کی وجہ سے یاجوج ماجوج اس کے پیچھے قید ہو گئے اور باہر نہیں آ سکے۔ دوستو، قرآن سے تو یہ صاف ہو گیا کہ ذوالقرنین کون تھے۔ اب اس کو تاریخی اعتبار سے ثابت کرنا تھا۔ دنیا کے لوگ حیران تھے کہ آخر کون شخص تھا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی، لیکن اس کا نام تاریخ کی کتابوں میں ٹھیک سے کیوں نہیں مل رہا، اور یہ بات جھوٹی بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کا ذکر قرآن شریف میں ہے۔ اس لیے بہت سے تاریخ پڑھنے اور لکھنے والوں نے اس پر ریسرچ کرنا شروع کر دی۔ شروع میں زیادہ تر لوگوں نے یہی سمجھا کہ قرآن نے جس ذوالقرنین کا ذکر کیا ہے شاید وہی سکندر ہے جسے الیگزینڈر دی گریٹ کہتے ہیں۔ وہ شاید وہی جسے ہم اردو میں سکندر اعظم بھی کہتے ہیں۔ لیکن اصل پریشانی تب آئی جب لوگوں نے دیکھا کہ قرآن والا ذوالقرنین تو ایک نیک انسان تھا جو ایک خدا کو مانتا تھا، انصاف کرتا تھا، رحم دل تھا، جبکہ الیگزینڈر دی گریٹ ایک ظالم اور جابر اور لٹیرا حکمران تھا۔ اس کے ظلم اور ناانصافی کی کہانیاں اکثر پوری دنیا میں سنائی جاتی ہیں۔ ساتھ یہ بھی صاف ہو گیا کہ الیگزینڈر ایک خدا کو ماننے والا انسان نہیں تھا۔ اس لیے یہ بات سب کو سمجھ آ گئی ہے۔ قرآن والا ذوالقرنین اور الیگزینڈر دی گریٹ دونوں الگ الگ لوگ تھے، اور دونوں کا زمانہ اور دونوں کا وقت بھی الگ الگ تھا۔ وقت گزرتا گیا، بڑے بڑے تاریخ دان، بڑے بڑے کتابیں لکھنے والے یہ جاننے کی کوشش کرتے رہے کہ اصلی ذوالقرنین کون تھے،
اور کس زمانے میں یہ پیدا ہوئے، لیکن بہت محنت کے باوجود کوئی بھی اس کا ثبوتوں کے ساتھ جواب نہ دے سکا۔ 20ویں صدی کے دوران بھارت کے ایک عالم جس کا نام عبدالکلام آزاد ہے، اس نے اس پر ریسرچ کرنا شروع کر دی۔ اس نے اپنی تحقیق کے بعد یہ ثبوتوں اور دلیلوں کے ساتھ یہ ثابت کر دیا کہ یہی وہ شخص ہیں جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے۔ مولانا آزاد نے اپنی ریسرچ کے بعد صاف کہا کہ ذوالقرنین الیگزینڈر گریٹ نہیں تھے، بلکہ ذوالقرنین وہ بادشاہ تھے جو الیگزینڈر دی گریٹ سے تقریباً 250 سال پہلے ہی جا چکے تھے۔ اس بادشاہ نے اپنے زمانہ میں اتنی بڑی سلطنت قائم کی تھی جو الیگزینڈر کی سلطنت سے بہت بڑی تھی، لیکن افسوس کہ کچھ تاریخ لکھنے والوں کی ناانصافی کی وجہ سے اس کا نام اتنا مشہور نہیں ہوا جتنا الیگزینڈر دی گریٹ کا ہو گیا۔ دوستو، اس بادشاہ کا اصلی نام سائرس تھا، جسے دنیا آج سائرس دی گریٹ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ مولانا آزاد سے پہلے بھی کچھ تاریخ دانوں نے کہا تھا کہ ذوالقرنین دراصل سائرس دی گریٹ ہی ہیں، لیکن ان کی بات مضبوط ثبوتوں کے ساتھ نہیں تھی، اس لیے لوگ پوری طرح سے یقین نہیں کر پائے مگر مولانا آزاد نے اپنے مضبوط ثبوت اور دلیلیں پیش کی کہ لوگوں کے دلوں میں کوئی شک باقی ہی نہیں رہا۔ سب مان کے کہ اصل ذوالقرنین وہی سائرس دی گریٹ ہے۔ تاریخ کی کتابوں کو غور سے دیکھنے پر بھی یہی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ذوالقرنین کے بارے قرآن میں جو باتیں بتائی گئیں، یہی باتیں سائرس دی گریٹ کی زندگی میں بھی ملتی ہیں۔ دوستو، آپ اگر یہ سوال کریں ذوالقرنین کا ذکر قرآن کے آنے سے پہلے یہودی لوگ ذوالقرنین یعنی سائرس دی گریٹ کو کیسے جانتے تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہودی قوم ہمیشہ سے ہی سائرس دی گریٹ کو اپنا ہیرو مانتی رہی ہے۔ وہ آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ تو اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں 2600 سال پہلے کے زمانے میں جانا ہوگا۔ اس وقت مڈل ایشیا میں دو بڑی سلطنتیں تھیں، ایک کا نام میڈیا تھا اور دوسری کا نام بائبل۔ اس زمانے میں بائبل کا ایک بادشاہ بنا جو ظالم قسم کا انسان تھا۔ اس نے اپنی حکومت کے لوگوں کو غلام بنا لیا تھا۔ پھر اس کی نظر یہودیوں کے علاقے پر پڑی اور انہیں پتا تھا کہ بہت جلد ہی میں ان علاقوں پر قبضہ کر لوں گا اور انہیں اپنا غلام بنا لوں گا۔ اس وقت شام اور فلسطین میں رہنے والے یہودی اپنے اصل راستے سے بھٹک چکے تھے۔ وہ غلط راستوں پر چلنے لگے تھے۔ شراب پینا، زنا کرنا، نشہ کرنا اور دیگر کئی گناہوں کے مرتکب ہو چکے تھے، اور حالات یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ اگر اللہ کی طرف سے ان کے پاس کوئی پیغمبر آتا اور اللہ کی طرف سے پیغمبر صحیح راستہ دکھانے کے لیے آتا تو وہ ان کو مار دیتے، قتل کر دیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان یہودیوں پر ایک عذاب نازل ہوا۔ اس وقت بابل شہر کا بادشاہ جس کا نام بخت نظر تھا بہت ظالم تھا۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ جن علاقوں میں یہودی آباد ہیں ہم ان علاقوں پہ حملہ کریں گے اور یہودیوں کو قتل کریں گے اور ان کو اپنا غلام بنا لیں گے۔ تو بابل شہر کے بادشاہ بخت نظر نے اس یہودیوں کے علاقے پر حملہ کر دیا اور ہزاروں کی تعداد میں یہودیوں کو قتل کر دیا اور لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں کو قیدی بنا لیا اور ان قیدیوں کو بابل شہر میں لے گئے۔ ایران میں انشان نام کی ایک چھوٹی سی سلطنت تھی، اور اس سلطنت میں کمپوسیا نام کا ایک امیر تھا۔ اس کو کسی جنگ یا کسی لڑائی میں کوئی سروکار نہیں تھا، وہ کسی میں
کوئی غور و فکر نہیں کرتے تھے، وہ صرف اپنی زندگی کو نجی کاموں میں مصروف رکھتے۔ لیکن اس کی خوش قسمتی یہ تھی کہ اللہ نے اس کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام سائرش تھا۔ سائرش بچپن سے ہی عقلمند، دلیر اور بہادر تھے۔ جب انشان سلطنت کے مخالف قبیلوں کو پتہ چلا تو ان مخالف قبیلوں نے، ان دشمنوں نے سائرش کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن سائرش اپنی چالاکی، اپنی عقلمندی اور اپنی بہادری کی وجہ سے بچتا رہا۔ پھر آخرکار وہ وقت بھی آ گیا کہ جب سائرش انسان سلطنت کا بادشاہ بن گیا۔ تو بادشاہ بننے کے بعد آپ نے اپنے باپ کی جمع کی ہوئی دولت کو لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا اور خزانے کا بہت بڑا حصہ اپنی فوج پر خرچ کر دیا۔ لوگوں نے آپ کی رحم دلی اور سخاوت کو دیکھ کر آپ کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ فارس کے بہت سارے قبیلوں کے لوگ بھی آپ کی رحم دلی اور سخاوت کو دیکھ کر سائرش کے ساتھ ہو گئے۔ تو دن بدن سائرش کی طاقت میں اضافہ ہوتا گیا۔ انشان سلطنت کے قریب میڈیا نام کی ایک بہت بڑی سلطنت۔ جب میڈیا کے سلطان کو، میڈیا کے بادشاہ کو سائرش کی طاقت کا اندازہ ہوا تو اس نے انشان سلطنت سے جنگ لڑنے کا ارادہ کیا۔ جب وہ جنگ لڑنے کے لیے پہنچے تو میڈیا کی فوج نے آپ کی رحم دلی اور سخاوت کو دیکھ کر سائرش کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ اس طریقے سے سائرش ایک میڈیا سلطنت کا بھی بادشاہ بن گیا۔ میڈیا سلطنت کے قریب ایک بہت بڑی ریاست تھی جس کا نام لیڈیا تھا۔ تو اس طرف سائرش کی طاقت میں آئے دن اضافہ ہو رہا تھا، لوگ اس کے ساتھ مل رہے تھے، بہت سے قبائل اور بہت سے لوگ سائرش کا ساتھ دے رہے تھے۔ تو جب لیڈیا کے سلطان کو اس کا پتہ چلا تو اس نے بھی سائرش سے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئی تو سردی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ جنگ لڑنا بہت ہی مشکل تھا۔ پھر دونوں فوجوں نے فیصلہ کیا کہ ہم واپس چلتے ہیں، جب سردی کی شدت میں کمی آئے گی تو پھر ہم جنگ لڑیں گے۔ تو جب دونوں فوجیں واپس چلی گئیں تو راستے میں سائرش کو خیال آیا کہ اگر یہ تو سردی کا جو عرصہ ہے یہ بہت لمبا ہے، اگر اس دوران لیڈیا کے سلطان نے کسی اور سلطنت سے مدد مانگ لی تو ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ تو سائرش نے فیصلہ کیا کہ ہم ابھی لیڈیا پہ حملہ کریں گے۔ سائرش دوبارہ اپنی فوج کے ہمراہ لیڈیا کے دروازے پر آ پہنچا۔ تو دوسری طرف لیڈیا کے سلطان، لیڈیا کے بادشاہ اپنی بہت ساری فوج کو گھروں میں بھیج چکے تھے اور باقی جو فوج تھی وہ ان کی تعداد انتہائی کم تھی۔ اس طریقے سے سائرش نے بڑی آسانی کے ساتھ اس لیڈیا سلطنت کو فتح کر لیا اور لیڈیا کا سلطان بن گیا۔ اب سائرش کی طاقت میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ اب سائرش چاہتا تھا کہ لیڈیا کے پاس جو دنیا کی سب سے بڑی ریاست ہے، سب سے بڑی سلطنت ہے، اس کو فتح کیا جائے۔ تو لیڈیا کے پاس ایک ریاست جس کو بابل شہر کہتے ہیں، جس کو آج تک کوئی فتح نہیں کر سکا۔ بابل شہر پر اب بخت نصر کا بیٹا حکومت کرتا تھا۔ وہ بہت عیاش پرست تھا، اپنی مستیوں میں مصروف رہتا۔ سائرش اپنی ساری فوج کے ساتھ بابل شہر کی طرف روانہ ہوا اور بابل شہر کے دروازے پہ آ پہنچا۔ دوسری طرف بابل کا جو بادشاہ تھا وہ اپنی عیاشیوں میں، اپنی مستیوں میں مصروف تھا۔ اسے
کانفیڈنس تھا، اسے اعتماد تھا کہ آج تک دنیا میں کوئی بھی بابل شہر کو فتح نہیں کر سکا، تو اب بھی کوئی فتح نہیں کرے گا۔ تو بابل شہر کے اندر سے لوگ سائرس کی رحم دلی کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سائرس کا ساتھ دیں گے، اور اندر سے لوگوں نے اشارہ دے دیا، اور کئی افسران نے سائرس سے ملاقات کی اور کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن ان تمام امداد کے باوجود بابل شہر کو فتح کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ سائرس کے دماغ میں خیال آیا، اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ بابل شہر سے آنے والی جو ندی ہے اس ندی کے ساتھ ایک اور ندی بنائی جائے۔ تو اس ندی کے ساتھ ایک اور ندی کو بنایا گیا، اور اس ندی کا پانی نئی ندی میں ڈال دیا گیا، جس کی وجہ سے جو پرانی ندی تھی اس کا وہاں سے پانی خشک ہو گیا، اور راستہ جو تھا وہ خشک ہو گیا، اور اپنی فوج کو حکم دیا کہ آپ اس راستے سے بابل شہر تک پہنچیں۔ دوسری طرف بابل شہر میں فوج قلعوں اور دیواروں پہ چڑھ کر اس کا تحفظ کاری تھی، ان کو خبر نہ تھی کہ یہ ندی کے راستے فوج بائبل پہنچ چکی ہے۔ فوج بائبل شہر میں پہنچی تو پہنچتے ہی بائبل شہر کا جو بادشاہ تھا وہ تبدیل ہو چکا تھا۔ تو اس طریقے سے سائرس نے بغیر جنگ لڑے اس بابل شہر کو فتح کر لیا، اور بابل شہر کا بادشاہ بن گیا۔ تو سب سے پہلے سائرس نے جو کام کیا، اس نے تمام یہودیوں کو جو قید تھے ان کو آزاد کر دیا، اور ان کو اپنے اپنے آبائی علاقوں میں بھیج دیا، جس کی وجہ سے یہودی قوم آج بھی ذوالقرنین کو، سائرس دی گریٹ کو اپنا ہیرو مانتی ہے، اس کی عزت کرتی ہے، اس کا احترام کرتی ہے۔ وہ لاکھوں قیدی جو بابل شہر میں قید ہو چکے تھے ان کو آزاد کرایا، اور ان کو اپنے علاقوں میں بھیج دیا۔ پھر سائرس مزید سائرس کی طاقت میں مزید اضافہ ہوتا گیا، اور وہاں تک پہنچے جہاں تک دنیا کی آبادی ختم ہو چکی تھی۔ پھر راستے میں سائرس کا سامنا یوج مجوج جیسی قوم سے ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ قوم ہمیں نقصان پہنچاتی ہے، ہماری فصلیں تباہ کرتی ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ختم کیا جائے۔ تو سائرس نے لوہے اور تانبے کی ایک مضبوط دیوار بنائی دو پہاڑوں کے درمیان، اور اس قوم کو اس دیوار کے پیچھے قید کر دیا، اور آج تک وہ قوم وہیں قید میں ہے اور کبھی باہر نہیں آ سکے۔ دوستو، یہ تھی کہانی ایک بادشاہ کی جس نے دنیا میں عدل کیا، انصاف کیا، اور جس کا ذکر قرآن میں بھی دیا گیا، اور حدیث میں بھی حضرت ذوالقرنین کا ذکر آیا۔ 1838 میں ایک مورتی ملی جس پر دو سنگ لگے ہوئے تھے، جس کا مطلب ہے کہ دو سنگوں والا، اور ذوالقرنین کو بھی دو سنگوں والا کہتے تھے، جس کی وجہ سے اس کا نام ذوالقرنین تھا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور دوستوں کے ساتھ